ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ناحق قتل نہ کرو، اور جو ناحق ظلماً قتل کیا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قوت عطا فرمائی، تو اسے چاہیے کہ وہ قتل کے معاملے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک وہ ہے مدد کیا ہوا۔ جو کسی کو قتل کرتا ہے تو اسے بدلے میں جب قتل کیا جائے، بدلے میں قتل کیے جانے والے شخص کے معاملے میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی کسی جرم میں پکڑا جائے تو سارے ہی اس کو تھپڑ مارنے لگ جاتے ہیں، جوتے مارنے لگ جاتے ہیں۔ یہ عوام کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ بندے کو پکڑ کے قانون کے حوالے کیا جائے۔ اگر وہ بندہ اپنی صفائی میں کامیاب ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ جتنے تم نے جوتے، گالیاں، سخت لفظ، تھپڑ، کوئی چیز اٹھا کے اس کو پھینکی ہے، ساری تمہارے گاٹے میں ہوگی۔ اس وقت لوگ چنگا بننے کے لیے، دوستوں میں اپنی گپ شپ لگانے کے لیے، بعد میں بیٹھ کے تبصرے کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک شکار کیا، آج یہ ہوا وہ ہوا، یہ حقوق العباد ہیں، تماشا نہیں ہے۔ اور آیت میں جو بہت گہری اور حکیمانہ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہ کان منصورا، جس بندے کو سزا دی جا رہی ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لو جی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنے والا ہے، اور اس کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور اسے مقتل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی گردن پہ تلوار یا پھانسی کا پھندا پھرنے والا ہے۔ اب بتائیے اس بندے کی اس وقت ذہنی حالت کیا ہوگی؟ دل کتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، کس قدر وہ سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہوگا، وہ کس قدر گڑ گڑا رہا ہوگا، اس کی آنکھیں نے، اس کا قلب کتنا رو رہا ہوگا، اپنے گناہ پہ کتنا پچھتاوا ہوگا، اپنی موت کا کتنا خوف ہوگا، اپنی آخرت کا کتنا ڈر ہوگا۔ ساری چیزیں اس بندے کے دل کے ٹوٹنے کی انتہا پر ہوں گی۔ ایسے بندے پر پھبتیاں کسنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ قتل میں اس کے ساتھ حد سے زیادہ تجاوز کیا جائے، راستے میں اس کو دو چار تھپڑ مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ کے وڈیرے چودھری اور اس وقت کے وقتی پاٹے خان ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کسی مجرم سے جب جرم ہو جائے تو اس کا انٹرویو لینے گھروں میں چلے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کی وہ بےزتی کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ آگے سے خود پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج صاف سننے والوں کو بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ یہ آدمی جو اس وقت ملزم ہے، اسے چاہیے کہ اس سے کہ کان سے پکڑ کے اس کو گھر سے باہر نکال دے کہ آپ تشریف لے جائیے، میرے ساتھ جو قانون نے کرنا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، تم ایک نئی مصیبت لے کے آ گئے۔ آلریڈی وہ مجرم بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے، نہایت سخت بد اخلاقی کا رویہ ہے یہ کہ جو یہ لوگ اس سے انٹرویو کرنے کے لیے آتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات اور بے عزتی کرنے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو کوئی حق حاصل نہیں اس قسم کی بے عزتی کرنے کا۔ تم قانون نہیں ہو، نہ تم رب ہو کہ قیامت کا دن تم نے برپا کیا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ پہلے اپنے کیے پر پتہ نہیں کتنا پریشان ہے، ابھی کیا بھگتے گا۔ خدا کا خوف کرو، اپنی خیر مناؤ، کہیں یہ امتحان تم پر نہ آ جائے۔ وہ کہہ رہا ہوتا جی مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے نہیں سمجھ آئی میرے ساتھ کیا ہوا۔ آگے سے پھر تمہیں کیوں نہیں سمجھ آئی؟ تم اندھے ہو گئے تھے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنے چینل کو سبسکرائب کروانے کے لیے یہ حرکتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ ملزم ہونے کے باوجود لانکسار قلب ہی و ندم ہی، اس کے دل کا ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے، اس کے دل کے نادم ہونے کی وجہ سے اللہ کی مدد اس وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔